बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम अपनी नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम CS403 की प्रैक्टिकल की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, लैब की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे। हमारी तकरीबन 16 लैब की एक्टिविटीज़ हैं, तो वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट लैब है, ठीक है, वो कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड है इंस्टॉल करना कोई भी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की अपने सिस्टम में, हमारे सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमने ये लैब करनी है। अब मैं यहाँ पे आप लोग की चीज़ बता दूँ। आप लोगों ने जाना है अपने एलएमएस में जाएंगे, साइन इन करना है आपने। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग डाउनलोड फाइल्स में आओगे। डाउनलोड में फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे लैब 1 इंस्टॉलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये हमारे पास क्वेश्चन फाइल है। इसी तरह ये जितने भी लैब्स हैं ये सारी क्वेश्चन फाइल की हैं। इसको अपने स्क्रॉल डाउन करते जाना एंड यहाँ पे आप लैब 5 के नीचे देखोगे लैब 1 एसक्यूएल सर्वर 2019 इंस्टॉलेशन गाइड अपडेटेड। इसको आपने इस एरो हेड के साथ डाउनलोड करना है एंड ये जो डाउनलोडिंग का प्रोसेस है ये आपका हो जाएगा स्टार्ट। अब मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो रही है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये जैसे ही डाउनलोड होगी तो मैं इसको ओपन करके फिर आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। तो ये जो फाइल है मेरी हो गई है ओपन कंप्लीट। मैं इसको लोकेशन से ओपन करूँगी, लोकेशन से ओपन करके एंड यहाँ से मैं इसको कर लूँगी ओपन। अब ये देखिए यहाँ पे ना इसका जितना भी प्रोसेस है ना वो सारा आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। यहाँ से मैं इनेबल एडिटिंग कर दूँगी, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2019 को जो है इंस्टॉल करने के लिए हमें ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं यहाँ से उठाऊँगी, करूँगी इसको कॉपी, या इसको कंट्रोल-C के साथ भी मैं इसको कॉपी कर सकती हूँ। अपने ब्राउज़र में आऊँगी, ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी एंड यहाँ पे मैंने लगा देना है पेस्ट। पेस्ट करके मैं इस लिंक को ओपन कर लूँगी। जो पहला मेरा लिंक है इस लिंक को मैं कर लूँगी ओपन। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो इंटरफेस है आपका, अगर आप ये वाली फ़ाइल ओपन करते हो तो ये वाला जो इंटरफेस है आपका, ये वाला और ये वाला जो इंटरफेस है आपका सिमिलर है। तो अब यहाँ से हम अपनी जो फ़ाइल है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया, यूआरएल का एड्रेस ले लिया और हमने जाके वेबसाइट में डाल दिया और हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। अब वो क्या कह रही हैं, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने डाउनलोड के ऑप्शन पे। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके मैंने इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग देखते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, मेरी डाउनलोडिंग नहीं हो रही क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ। तो यहाँ से मेरी जो फाइल है इसको मैं ओपन कर लूँगी, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कर लिया ओपन। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगी मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसको मैंने येस करना है। येस करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो, ये देखें इस तरह का मेरे पास इंटरफेस आ गया। इसको मैं क्या कहूँगी, कस्टम। ये कह रहे हैं कि इसको आपने कस्टम कर दें, तो मैं इसको जाके कस्टम कर दूँगी। देन मैंने क्या करना है, देन वो कह रही हैं कि इसको इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर देना है, तो फिर मैं इसको जाके कर दूँगी इंस्टॉल। फिर देखते हैं फिर वो क्या कह रही हैं। फिर वो कह रही हैं कि आपके जितने भी ये आएंगे ना उसको आपने कर देना है एक्सेप्ट। एंड एक्सेप्ट करने के बाद ब्राउज से आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो अगर चेंज करना चाहो, अदरवाइज़ आप सिंपली इंस्टॉल कर दोगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। अब ये देखो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही ये वाली जो लाइन है वो कंप्लीट होगी उसके बाद क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप है जो शो होगा। उसके बाद आपने न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन। तो फिर क्या करना है, जो आपके पास नेक्स्ट लाइसेंस आएगा उसको आपने यहाँ पे चेक मार्क को क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टिक द चेक बॉक्स फॉर अपडेट्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब इस चेक बॉक्स को आपने टिक करना है और उसके बाद आपने चेक बटन्स को क्या करना है, नेक्स्ट बटन्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा, ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके ऊपर ये लिखा हुआ है क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन।
پھر اٹ ول اسٹارٹ پرفارمنگ اے فیو سسٹم ٹیسٹ بیفور انسٹالیشن. اب یہ کچھ سسٹم کے اوپر ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, ہم نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے. نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ جو رننگ پروسیس ہے یہ اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگین کے اوپر نیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے, جب کمپلیٹنگ کا ٹیکسٹ کے پروسیس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ کہے گا کہ فیچرز کو انسٹال کرنے ریکوائرڈ بائی یو. جو فیچرز آپ کو چاہیے اس کے اکارڈنگ ہم نے انسٹال کرنا ہے. اور یو کین چوز آل دا فیچرز اور ایٹ اے منیمم چوز ٹو بلو انڈیکیٹ فیچرز آف انسٹالیشن اینڈ کلک آن دا نیکسٹ بٹن. اب یہاں سے آپ کو جو سے فیچرز چاہیے نا وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے. سلیکٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے نیکسٹ کے اوپر کر دینا ہے. تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹا بیس انجن سروسز چاہیے اور SQL سرور کی ریپلیکیشن چاہیے, اور یہاں پہ آپ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے. اگر شیئر فیچر آپ کو چاہیے تو فیچرز آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہو سلیکٹ, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد سمپلی آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد جب آپ کو کنفیگریشن کا میسیج ملے گا تو آپ کے پاس اس طرح کا کچھ انٹرفیس آئے گا. تو آپ نے ڈیفالٹ کی بجائے نیمڈ انسٹنس کے اوپر کلک کرنا ہے, اور SQL جو ایکسپریس ہے یہاں پہ بھی لکھنا ہے, اور یہاں پہ بھی SQL ایکسپریس کا لکھنا ہے, اور دین نیکسٹ کر دینا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے جب نیکسٹ کرو گی تو اس طرح کی انٹرفیس آئے گا. تو یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کو چینج کرنا ہے. جو ڈسیبلڈ ہے اس کو آپ نے یہاں سے آٹومیٹک کر دینی ہے. آٹومیٹک کرنے کے بعد یہ چیک باکس جو ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے اوپن, اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. پھر آپ کیا کرو گے, ونڈو اوتھینٹیکیشن موڈ کے اوپر آپ نے کلک کر کے اس کو آپ نے کر دینا ہے نیکسٹ. اس کے بعد آپ کی جو انسٹالیشن کا پروسیس ہے وہ ہو جائے گا اسٹارٹ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, جب وہ ختم ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا کچھ پاپ اپ آئے گا. تو اسٹیٹس آپ کا سکسیس آئے گا ڈیٹا بیس, اور SQL اپلیکیشن وہ بھی سکسیس آئے گا, کیونکہ ہم نے یہ صرف 2 ہی فیچرز یہاں سے سلیکٹ کیے تھے. اور یہاں پہ ڈیٹیلز میں آپ دیکھ سکو گے کہ آپ کا انسٹال سکسیزفلی لکھا ہوا آ جائے گا. اب انسٹالیشن مینجمنٹ اسٹوڈیو فار یوزنگ SQL سرور. ہم نے جب SQL سرور کو انسٹال کر لیا نا, اب ہمیں SMM سرور کو بھی انسٹال کرنا ہے, جو SQL سرور کی مینجمنٹ کا اسٹوڈیو ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, سرچ فار SQL سرور مینجمنٹ. ہم نے سرور مینجمنٹ سسٹم یعنی SSMM ڈاؤن لوڈ لکھنا ہے. تو یہ ہماری جو سیکنڈ ویب سائٹ آئے گی نا, اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, اس لنک کو کر لینا ہے اوپن. اس لنک کو جیسے ہی آپ اوپن کرو گی, یہاں سے میں اس کو کرتی ہوں کاپی اور اوپن ہائپر لنک کروں گی, تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا, اور میں آپ کو دکھا دوں ہمارے جو نوٹس ہیں اس میں بھی اسی طرح کی انٹرفیس بتایا ہوا ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ SQL سرور مینجمنٹ سسٹم لکھا ہوا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. باقی ہی لکھا ہوا ہے انسٹال SQL سرور مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں سے اس کو جا کے انسٹال کر لیں گے. پھر دیکھتے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ آؤ گے ڈاؤن لوڈ SSMM. تو ہمارے پاس ایک نیچے بھی آپشن ہے, ٹھیک ہے, سرور مینجمنٹ سسٹم کا, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈ SQL سرور مینجمنٹ سسٹم 22 انسٹالیٹر, یہاں سے ہم اس کو انسٹال کر لیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد جو ہمارا لوکیشن ہے وہ مانگے گا. لوکیشن کے بعد ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ کیا ہوتا ہے. تو آپ کا جو SSM ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے وہ ابھی ڈاؤن لوڈ. تو یہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پر ہمارا یہ جو ہے سرور یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے. ہم اس کو یہاں سے, اچھا یہاں پہ ہم سے یہ پرمیشن مانگے گا, ہم اس کو پرمیشن دے دیں گے. تو یہ یہاں پہ اس نے اسٹارٹ کر دیا. اب یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا ڈاؤن لوڈنگ کا پروسیس یہاں پہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. جب یہ ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہوگی نا تو کچھ اس طرح کا آپ کے پاس آئے گا انٹرفیس. اب یہاں سے آپ اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہو. آپ اس کو کسی اور فولڈر میں رکھنا چاہتے ہو تو کسی اور فولڈر میں بھی رکھ سکتے ہو. اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کی جو ایگزسٹنس لوکیشن ہے جو یہاں پہ شو ہو رہی ہے اسی میں رکھنا ہے, تو آپ سمپلی انسٹال پہ جاؤ گے. اس کے بعد آپ کی لوڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی, اور جو انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے تو انسٹالیشن کی جو ونڈو ہے اس کو آپ نے بند کر دینا ہے. تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا, یہاں سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد انسٹالیشن آف بوتھ SQL Server 2019 اینڈ SQL مینجمنٹ سسٹم از کمپلیٹیڈ. اب ہمارے دونوں جو سافٹ ویئر ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اینڈ یو شوڈ چیک فار اے فیو سیٹنگز اور کنفیگریشن بیفور اسٹارٹنگ دا مینجمنٹ. اب ہم نے کچھ سیٹنگز کو دیکھنا ہے. تو کلک آن دا اسٹارٹ بٹن آف ونڈو اینڈ سرچ SQL Server 2019 کنفیگریشن مینیجر. اسٹارٹ بٹن جو آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے نا, یہاں پہ آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے SQL Server 2019 کنفیگریشن مینیجر لکھنا ہے, اور اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے. اب اوپن کریں گے اپلیکیشن کو تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کا شو ہوگا. اب آپ نے SQL سرور یہاں سے دیکھ لینا ہے, اوپن کر لینا ہے یہاں سے.
اب ہم نے اپلیکیشن کو اوپن کر لیا. اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے TCP/IP پروٹوکول سیٹنگ. اب اپلیکیشن جب اوپن ہوگی تو ہم نے جو SQL سرور نیٹورک کی کانفیگریشن ہے اس کو اوپن کرنا ہے. اس کو اوپن کر کے پروٹوکول فار SQL ایکسپریس کو اوپن کر کے اینڈ دین یہاں سے TCP کو اوپن کرنا ہے. اب اس کو کر کے انیبل میں ہم دیکھیں گے تو انیبل میں یہاں پہ ہمارے پاس نو ہے, اس کو ہم نے یس کر دینا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہم نے اوکے کر دینا ہے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو رن دا مینجمنٹ اسٹوڈیو اینڈ یوز دا SQL سرور. سرچ فار دا SQL مینجمنٹ سسٹم ان دا ونڈو اسٹارٹ مینیو اینڈ رن دا اپلیکیشن. اٹ ول شو یور ونڈو ٹو کنیکٹ ود دا SQL سرور انجن فار مینیجنگ یور ڈیٹا بیس. کلک آن دا کنیکٹ بٹن. اب دوبارہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پہلے SQL جو سرور ہے کی اپلیکیشن ہے وہ اس کو دیکھا اسٹارٹ بٹن سے. اب ہم نے اسٹارٹ مینیو سے کیا کرنا ہے, اپنے SQL کی جو سرور مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ونڈو سے اوپن کرنا ہے. تو ہم نے اس کو اوپن کر لیا. اوپن کر کے ہم کیا کریں گے, یہ جو سیٹنگ ہے اسی سیٹنگ کے اکارڈنگ آپ نے بھی سیٹ کر لینا ہے اینڈ دین یہاں پہ آپ نے کنیکٹ کر لینا ہے. اب کیا کریں گے, اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے ڈیٹا بیس انجن کو لگانے میں یا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, تو آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے کہاں, CS403P پہ. یہ آپ کے انسٹرکٹر کی میل ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ان سے ڈائریکٹلی پوچھ لو گے, وہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. اگر لائک کوئی چیز آپ سے فالو نہیں ہو رہی یا ڈاؤن لوڈنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے اسکرین شاٹ لگانا ہے. ساتھ اسکرین شاٹ لگا کے جو ایرر ہے وہ بتانا ہے میسج کے فارم میں. اور لیب کے جو ویکلی لیب کے سیشنز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے جوائن کرنے ہیں تاکہ آپ میٹرز جو ہیں وہ اس کو لائیو ریزالو کر سکو. However, sometimes it display the error message for certificate issue. You can resolve this by ticking the check for trust certificate setting. اب وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ٹرسٹ سرٹیفکیٹ کا ایشو بھی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ چیک باکس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا, دین کنیکٹ کے اوپر آپ نے اس کو دین کنیکٹ آپ نے اس کو کر دینا ہے. اب کیا ہوگا, SQL مینجمنٹ سسٹم کی ونڈو جو ہے وہ کچھ اس طرح کی شو ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. اب SQL سرور کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈیٹا بیس, اس کے اوپر ٹیبلز, یہ سب چیزیں بنا سکتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ ایکسپلورر کی. یعنی آبجیکٹ ایکسپلورر میں ہم کیا کریں گے, رائٹ کلک کریں گے ڈیٹا بیس کے اوپر, پھر وہاں سے ہم ڈیٹا بیس لے لیں گے اینڈ انٹر دا نیم آف دا ڈیٹا بیس اینڈ کلک اوکے. اب یہاں سے ہم فائل پہ جائیں گے اینڈ فائل کے اوپر جا کے بھی ہم نیو فائل لے سکتے ہیں. تو جیسے ہی نیو فائل لیں گے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آئے گا. اب یہاں پہ جو آپ نے ڈیٹا بیس کا نیم لکھنا ہو آپ وہاں یہاں پہ لکھ سکتے ہو, اور وہ لکھ کے اگر کوئی اور ڈیٹا بیس لگانی ہے تو وہ ایڈ کر کے اینڈ دین اوکے. یو کین یوز دا آن لائن مٹیریل اویلیبل آن یوٹیوب اینڈ دا انٹرنیٹ ٹو گیٹ فیملیئر وتھ SSM انٹرفیس اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ. اب آپ انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہو جس میں آپ کو اس انٹرفیس کو اگر یوز کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. اور آپ کے جو لیبز ہیں ان کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو اسٹرکچر کیوری لینگویج SQL اور CS403 اور 304 میں اس کی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ چیزیں ملیں گی. تو آئی ہوپ سو آپ کو جو انسٹالیشن کا پروسیس ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کا SQL سرور اور SQL سرور کی مینجمنٹ سسٹم, تو ساری ڈیٹیلز یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں نے یہاں جا کے اس کو فالو لازمی کرنا ہے اور یہیں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگے آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے. ویڈیو کو لائک بھی لازمی کرنا ہے, باقی فرینڈز میں بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.